الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 110 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد. مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جب اس کا کوئی ایک عضو درد کرتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے. فوائد حدیث. اسی کے ہم معنی یہ حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے. مومن ایک آدمی کی طرح ہے، جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے، اور جب اس کے سر کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باہمی ہمدردی اور خیرخواہی ہی سے معاشروں کی بقا ہے. اسلامی معاشرے کے اولین دور میں مسلمان اس خوبی سے خوب بہرور تھے کہ ان میں خود اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کا درد تھا. رفتہ رفتہ اسلامی تعلیمات سے دوری اور تقلید مغرب نے انسان کو خود غرض بنا دیا کہ اسے غیروں کا احساس تو کیا، وہ خونی رشتہ داروں تک سے غافل ہو گیا. حدیث پاک کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان اتفاق و اتحاد میں ایک جسم کے مانند ہیں. مسلمانوں کی آپس کی طاقت کا سرچشمہ آپس کی محبت و موانست اور باہمی روابط و تعلق اسلام کی وجہ سے ہو کہ ہر مسلمان دوسرے کے لیے ایسا بن جائے جیسا کہ دو حقیقی بھائی ہیں، کہ وہ ہر موقع پر دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں اور تمام معاملات کو رحم دلی کی بنیاد پر استوار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد و اعانت کرتے رہتے ہیں. اور جب
انفرادی سطح پر یہ ربط و تعلق ایک دوسرے کو جوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جب ہی تو سارے مسلمان ایک مضبوط اجتماعی حیثیت اور ایک عظیم طاقت بن جاتے ہیں۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر بتایا ہے کہ تمام مسلمان ایک بدن کے مانند ہیں۔ بدن کا کوئی عضو درد کرتا ہے تو تمام بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح تمام مسلمان بن جائیں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہو تو تمام ہی یہ سمجھیں کہ یہ تکلیف مجھ کو ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمان مصیبت و پریشانی کے شکار ہیں، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ مظالم ان پر نہیں بلکہ ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہم ایسا محسوس کریں، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہو، ان کی پریشانی اور مصیبت ہماری پریشانی اور مصیبت ہو۔ اس کے ازالے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ کم از کم اپنی دعاؤں میں تو مظلوم مسلمانوں کو، مصیبت زدہ پریشان حال مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہم فرج ہم المہمومین من المسلمین فی کل مکان، اللہم نفس کرب المکروبین من المسلمین فی کل مکان، اللہم احفظ لهم دینہم وانفسہم واموالہم واہلیہم فانت خیر الحافظا وانت ارحم الراحمین، اللہم انہم فی حاجت عاجلۃ الی رحماتک یا رحمن یا رحیم، اللہم انزل علیہم رحماتک یا رحمن یا رحیم۔ اس طرح کی دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں رنگ و نسل، زبان اور علاقے اور ملکوں کو نہ دیکھیں، صرف مسلمان ہونے کی حیثیت کو سامنے رکھیں۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمانی رشتہ یہ خونی رشتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم کو ملانے کے لیے، ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ ہم رشتہ ایمان میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ آگے حدیث کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے۔ وعن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں فرماتے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی۔ اس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس حدیث میں انسانوں کا ذکر اس کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے، ورنہ جانوروں پر رحم کرنا بھی مطلوب ہے۔ اس مضمون کی چند احادیث درج ذیل ہیں۔ من لم يرحم المسلمین لم يرحمہ اللہ،
جو خصوصاً مسلمانوں پر رحم نہ کریں اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے. من لا يرحم من فی الارض لا يرحمه من فی السماء. جو زمین والوں پر رحم نہ کرے تو آسمان والا بھی اس پر رحم نہیں کرتا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. محدثین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو جس طرح دنیا میں کرتا ہے اللہ ایسا ہی اس کا بدلہ قیامت میں دیں گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہے. بعض فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کو اختیار کر کے رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر قیامت کے دن رحم فرمائیں گے، جہنم میں داخل نہیں کریں گے. بعض محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں جو رحم کرتا ہے صدقہ دے کر تو اللہ رحم فرماتے ہیں، اس پر سے بلا و مصیبت کو دور فرما کر. آگے حدیث کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم للناس فلیخفف. جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے. فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. اس لیے کہ نمازیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. اور جب خود تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے نماز طویل کر لے. اس حدیث میں امام کو مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے تخفیف صلاۃ کی تاکید کی گئی ہے تاکہ مذکورہ افراد کو تکلیف نہ ہو جن کا ذکر اوپر کیا گیا، کمزور، بیمار، بوڑھے. تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ قراءت زیادہ لمبی نہ کی جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ استراحت وغیرہ کا صحیح طریقے سے اہتمام ہی نہ کیا جائے، جیسا کہ عام طور پر لوگ اس کا یہی مطلب لیتے ہیں. اور تعدیل ارکان کا بالکل خیال نہیں رکھتے. ہر رکن کو ٹہر ٹہر کر ادا کیا جائے، اطمینان و سکون سے ادا کیا جائے، جس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صلو کما رأیتمونی اصلی. اس لیے تعدیل ارکان کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے. السقیم والکبیر، بیمار اور بوڑھے کا خیال رکھے. اور ایک حدیث میں عابر السبیل، مسافر کا بھی اضافہ ہے. اور ایک روایت میں وذل حاجہ، ضرورت مند کا بھی اضافہ ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.